سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو التوراة. وقوله تبارك وتعالى: فلا تكن في مرية من لقائه. قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان آیات مبارکہ میں مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ان عبدہ و رسولہ موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو کتاب تورات عطا فرمائی. اصل میں الحمدللہ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 انبیاء علیہم السلام اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا. سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی سورتوں میں فرمایا. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں متعدد صورتوں میں فرمایا. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن نے بار بار فرمایا. اور اگر دیکھا جائے تو اسی طرح ادوار ہیں. مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک 10 قرن گزرے ہیں، 10 صدیاں گزری. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک تقریباً کوئی اختلاف نہیں تھا عقائد میں. اور اسی دور میں حضرت شیس اور حضرت ادریس بھی گزرے. پھر آہستہ 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 قوموں میں جرائم آتے گئے، قوموں میں انحراف بڑھتا گیا، حتیٰ کہ قوم آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا. جب قوم شرک میں مبتلا ہوئی تو اللہ نے سب سے پہلے رسول جو صاحب شریعت ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق 950 سال تک قوم کو دعوت توحید دی. 1000 سنة إلا 50 عاما. اور حضرت نوح علیہ السلام سے قبل اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے پہلا شرک ہے وہ اصنام کی عبادت ہے، وہ بتوں کی عبادت ہے.
آگے جا کر پھر شرک جو ہے وہ انواع بنتے گئے، بعض لوگ سورج کے پجاری بن گئے، بعض چاند کے بن گئے، بعض ستاروں کے بن گئے، بعض حیوانوں کے بن گئے، بعض لوگ جو ہیں وہ انسانوں کے بن گئے، بعض ملائکہ کے بن گئے، بعض انبیاء کے پجاری بن گئے، بعض اولیاء اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ لیکن ابتدا جو ہے وہ بت ہیں، اور بت بھی دراصل یہ ہے کہ مقصد بت جو پوجتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ صورت کو پوجتے ہیں، اصل میں وہ صورت والے کو پوجتے ہیں۔ ورنہ اگر انہوں نے پتھر کو پوجنا ہو تو پہاڑ کو جا کے پوجا شروع کر دیں، پتھر تو پہاڑ میں بڑا ہے۔ اگر انہوں نے سونے چاندی اور لکڑی اور پیتل کو پوجنا ہو تو ایک ڈھیر رکھ کے پوجنا شروع کر دیں۔ وہ جو شکلیں بناتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ کسی کی شکل ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے جو بڑے معروف تھے وہ 5 تھے، ودن و سواعا و یغوث و یعوق و نصرا، یہ 5 تھے، یعنی وہاں بھی اس زمانے میں بھی یہ 5 پیر تھے۔ ایک ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے کون تھے؟ اصل میں یہ سارے اولیاء اللہ تھے، اللہ کے اولیاء تھے، عباد صالحین تھے، عباد مقربین تھے۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے دماغ میں ڈالا، انسان بن کے ان کے پاس آتا اور کہتا کہ دیکھو بھائی وہ ولی بھی فوت ہو گیا، وہ بزرگ بھی فوت ہو گیا، وہ بزرگ بھی فوت ہو گیا، وہ بزرگ بھی فوت ہو گیا، اب ہم لوگ تو خالی ہو گئے۔ اور کچھ مدت گزرے گی لوگ بھول جائیں گے وہ کون تھے۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم کیا کریں، ہم اللہ کی مرضی ہے، اللہ والے تھے فوت ہو گئے۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں کم از کم ان کو یاد تو رکھنا چاہیے نا۔ انہوں نے کہا کیسے یاد کریں؟ انہوں نے کہا ان کی ہم تمثیل بنا لیں، ان کی صورت بنا لیں، ان کے مجسمے بنا لیں، اپنے پاس رکھ لیں، دیکھا یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو ان کی تصویریں ہم کیسے بنائیں؟ ہمیں تو نہیں آتا تصویر بنانا۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا حل میں کرتا ہوں۔ تو اب ابلیس لعین نے ان کی شکل کے مطابق ان کے مجسمے بنائے، اسی طرح ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، سر ہے، قد ہے۔ اور جب انہوں نے وہ تماثیل دیکھی تو کہنے لگے کمال ہے بھئی، یہ تو بالکل اسی بزرگ کی شکل ہے۔ انہوں نے کہا بس یہی ہے، ان کو اپنے گھروں میں رکھ لو، ان کو اپنے عبادت خانے میں، مسجد میں، مدرسے میں، ہر جگہ رکھ لیں۔ جب گزرے بزرگوں کو دیکھ لیا، یاد آ گئی، بس ان کے لیے دعا کر دی۔ اللہ کے حرم میں بیٹھ کے سمجھیں کہ دشمن کیسے شرک پہ ڈالتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر گھر میں پیروں کی تصویر ہے، ان پہ پھول ڈالے جاتے ہیں۔ آج بھی ہر جگہ دیکھیں گے جو اللہ کے ولی فوت ہو گئے ان کے مزار بنائے گئے، روضے بنائے گئے، کیوں بھی یاد رہے، ورنہ تو مر گئے کون یاد کرے گا، لیکن جب گزرے گا بھئی یہ کس کا روضہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو ماشاءاللہ پیران پیر کا روضہ ہے، یہ انہوں نے کہا محبوب سبحانی کا روضہ ہے، یہ انہوں نے کہا حضرت علی حجویری کا روضہ ہے، یہ انہوں نے کہا جی یہ تو فرید الدین شکر گنج کا روضہ ہے، یہ انہوں نے کہا نظام الدین اولیاء سری سکھتی اور سلیم الدین چشتی اور معین الدین اجمیری کا روضہ ہے۔ وہ تو واقعی اللہ کے اولیاء تھے، ان کا تو مقام بلند ہی بلند تھا۔ وہ تو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے، ان کی زندگی تو اللہ کی اطاعت میں اور حضور پاک کی محبت میں اور مخلوق کی ہدایت میں گزری۔ لیکن بعد کے آنے والوں کے لیے گمراہی کا سبب جو ہے وہ شیطان دماغوں میں ڈالتا ہے۔
اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو سب سے انہوں نے کہا سب سے بڑی دشمنی شیطان کو اللہ کے ولی سے ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بھی ان کو ستاتا ہے، ان کی موت کے بعد بھی ان کو ستاتا ہے۔ جب تک اولیاء اللہ زندہ رہیں گے شیطان تکلیفیں پہنچائے گا، لوگ مخالفت کریں گے، لوگ ان کو گالیاں دیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ ان کے اعراض کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کے ولی پریشان اللہ کے آگے روتے رہتے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں وہاں روضہ بنوا دیتا ہے کہ آؤ سجدے کرو تاکہ اللہ کی روح بھی پریشان رہے، اولیاء اللہ کی روح بھی پریشان رہے۔ زندگی میں بھی انتقام لیتا ہے، ان کی موت کے بعد بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ ہم دیکھیں نا کہ ان حضرات نے، حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے اتنا چلہ کشی کی ہے، اتنا اللہ کی توحید کے لیے محنت کی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ حضرت پیران پیر کا تو امام فقہ میں امام احمد بن حنبل تھے، وہ تو حنبلی تھے، سخت موحد، ساری زندگی انہوں نے بدعت اور رفض کے خلاف کام کیا۔ اب ان کی قبر پہ جب سجدہ کیا جائے تو ان کے روح پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ساری زندگی معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زمین چھوڑی، وطن چھوڑا، بلاد ہند میں تشریف لے گئے اور اکیلے تشریف لے گئے، اللہ کے سوا کوئی ساتھ نہیں ہے، اور رات دن محنت کر کے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا۔ 90,000 سے بت پرستی چھڑانے والے کی قبر پہ جب سجدہ ہو رہا ہو تو اس کی روح پہ کیا گزرتی ہے؟ تو شیطان انتقام لیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ لکڑی کی پوجا کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی پاگل ہو گیا کہ لکڑی کا بت بنا لے، وہ سمجھتے نہیں ہے کہ تو ہم نے خود بنا ہے، یہ کیسے بت مانا؟ یہ اس کی صورت ہے نا، جیسے ہم تصویر رکھتے ہیں، جیب میں تصویر ہے، قرآن کے پہلے صفحے پر تیر کی تصویر ہے، پہلے زیارت کریں گے سبحان اللہ، پھر شروع کریں گے قرآن کے۔ یعنی جس قرآن نے تصویر بنانے والے پہ لعنت بھیجی ہے وہ پہلے صفحے پہ لگی ہوئی ہے۔ گاڑیوں میں، بسوں میں باقاعدہ تصویر لگی ہوئی ہے، جی میرے مرشد کی تصویر ہے، سبحان اللہ، دیکھتے ہیں تو گاڑی تیز چلتی ہے، حادثہ نہیں ہوتا۔ عجیب عجیب خیالات دل میں ڈالتے ہیں۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی نا، پوری دنیا میں چرچا تھا کہ جناب وہ ہندو فوج کہتی ہے کہ وہ کوئی سبز لباس والے لوگ تھے جو ہمارے بموں کو پکڑ لیتے تھے۔ ہر علاقے کی حفاظت کے لیے پیر صاحب کھڑے تھے، لاہور کو بچانے کے لیے حضرت علی حجویری تھے، سارے علاقے تقسیم، لیکن 71 کی جنگ میں پیر بھی ناراض ہو گئے، سارے ناراض ہو گئے، کسی نے بم نہیں پکڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے۔ قوم ہے جب جھوٹ بولا جائے اور اتنا بولا جائے اور چینل پہ آگے بولا جائے، ٹی وی پہ آگے بولا جائے، بار بار لوگوں کے سامنے بولا جائے، لوگ سمجھتے ہیں سچ یہی ہوگا، اور جھوٹ بولنے والا ماشاءاللہ سامنے قرآن بھی کھلا ہو، اپنے آپ کو عالم بھی کہتا ہو، اپنے آپ کو مرشد بھی کہتا ہو، پیر بھی کہتا ہو، وضاقتہ بھی ماشاءاللہ پیروں والی ہو، اور اس کے بعد وہ قصے کہانیاں سنائیں، لوگ کہاں جائیں؟ اب یہ تو
کسی کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ جو حضرت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بات کریں ان کا اپنا علم کتنا ہے. یہ تاریخی قصے بیان کر رہے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، کس مرتبے کی حدیث ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، منقطع ہے. عام آدمی بیچارے کو انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے، لوگوں نے کہا بس حدیث میں آتا ہے. انہوں نے کہا بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا بس بزرگوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا راوی کہتا ہے، انہوں نے کہا جی راوی کہتا ہے، پتہ نہیں دریائے راوی سے نکلا تھا کہ چناب سے نکلا تھا. شیعہ کہتے تھے آواز آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے ان کو. یہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں، بزرگوں کا فرمان ہے، اللہ والوں کی بات ہے. کون سے اللہ والے ہیں؟ کسی کا نام تو لو نا. اور اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اور یعنی کروڑوں بندوں کے سامنے بیٹھ کے کہ کروڑوں آدمی دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. کہ ایک واقعہ ہے کہ بیان کیا، نام میں نہیں دیتا تھا کہ غیبت ہو جائے. اس نے کہا کہ جناب یہ بات جو ہے فلاں بزرگ نے 1985 میں ارشاد فرمائی. دوسرے آدمی نے ٹیلی فون کیا اس کو، نے کہا جی حضرت وہ بزرگ تو 1975 میں مر گئے، تو 85 میں کیسے ارشاد فرمائی؟ اچھا بھول گیا ہوں گا بس. اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے جی، بعض انسان ہے نا جی، بھول گیا ہوگا. وہ تو چلو کوئی آدمی فوراً متنبع ہو گیا، اس نے فوراً ٹیلی فون پکڑ لیا. اس نے کہا کہ جناب آپ آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں، جس بزرگ کا حوالہ دے رہے ہیں 1985 کا، وہ تو 1975 میں فوت بھی ہو گئے، تو 1985 میں کیسے فرمایا؟ اچھا بھول گیا ہوں گا بھائی، بھول گیا ہوں گا. بس تو یعنی آپ یقین کرنے میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے آپ کو چیلنج سے یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے جو لوگ آتے ہیں نا، آپ ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھیں گے وضو کے فرائض کتنی ہیں، اگر بتا دینا آپ کو جتنا مرضی آئے مجھے گالیاں دینا، میری طرف سے آپ کو معاف ہے. ان بیچاروں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم میلاد ثابت کر رہے ہیں، اور ثابت بھی حدیث رسول سے کر رہے ہیں. اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جی جب حضور پیدا ہوئے تھے تو آپ کے چاچا نے ایک باندی آزاد کر دی تھی، لہذا اس دن اس پر عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے. تو لہذا دیکھو جی میلاد منانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اب یہ تو نہ سمجھا کہ چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی حضور کے اسی چاچے کے طریقے پہ چلیں جو کافر تھا. اور یہ نہ سمجھا کہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب نہیں تخفیف کیا جاتا کافروں سے. تعارض بین الحدیث والآیہ کا کوئی حل بھی نہ کر سکا، جواب بھی نہ دیا، بس کہہ دیا. اللہ کے بندے، اب میلاد منانے کی دلیل یہ ہوتی، اللہ قرآن میں حکم دیتے. اللہ نے نہیں فرمایا میرے نبی پہ درود پڑھو، حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ فرماتے میرے نبی کی سالگرہ بھی منایا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پہ جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھا کرو. یہ بھی فرما دیتے کہ 12 ربیع الاول کو میرا میلاد بھی منایا کرو. تو کیا جھگڑا؟ بات ہی ختم ہو جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب جو تھے رحمت اللہ علیہ، بعض مسائل میں ان کا میلان تصوف کی وجہ سے تھا تو وہ مجلس میلاد منعقد کرتے تھے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ کل رات محفل میلاد ہوگی تو تم تشریف لے آنا. حضرت مدنی ان کے مرید تھے.
میت بھی تھے، وہ پیر بھی تھے ان کے۔ تو حضرت مدی نے فوراً عرض کیا، اس نے کہا حضرت ہم نے آپ کو پیر پکڑا ہے اپنی اصلاح کے لیے کہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جائے، آپ کو ہم نے پیر پکڑ کے مقتدا تو نہیں بنایا ہے۔ شریعت میں ہماری وہ بات ہوگی جو محمد رسول اللہ فرمائیں گے، یہ بدعت ہے، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت یہ آپ ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میلاد بدعت ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے پیر کرتے تھے، انہوں نے کہا پیر ہماری اصلاح کے لیے تھے، ہمارا شریعت کا مقتدا نہیں تھا۔ شریعت کا جب ان کو بھی مسئلہ ضرورت ہوتا تھا مجھ سے پوچھتے تھے۔ تو کسی پیر کا عمل جو ہے وہ حجت تو نہیں ہوتا۔ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست، فیصلہ ہے کہ صوفیہ کی ان بزرگوں کی کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے عشق میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے محبت کے غلبے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بات منہ سے نکال دی، اللہ معاف فرمائے۔ شریعت میں جو حجت ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ۔ میرے عزیز یہ ہے عشق کہ عاشق ابو بکر جیسا ہو اور حضور کی وفات ہو جائے اور منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہے او لوگوں خبردار، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں جو محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے سن لو، اللہ کے نبی کی موت آ گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ عشق ہے لیکن توحید پہ کتنا ڈٹا ہوا۔ حضرت عمر جیسا آدمی پریشان تھا، وہ فرماتے تھے حضور پہ موت نہیں آئی، لیکن کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ تقریر کی اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، پہلے رسولوں پہ بھی موت آ گئی، میرے مدنی پاک پہ بھی موت آ گئی۔ حضرت عمر فرماتی ہیں واللہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے۔ میں اٹھا، میں نے جا کے حضرت صدیق کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں کرے، تو نے دین محمد کو بچا لیا۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نبی ولی کو نبی بنا دو یا نبی کو خدا بنا دو۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں نہ ہو اپنی طرف سے پیوند لگا دو۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ شاعروں کے کلام سے دلیلیں پکڑو یا صوفیہ کے کلام سے دلیلیں پکڑو۔ نہیں، جب اللہ کا قرآن ہے، حدیث ہے، موجود ہے، صحابہ ہیں، محدثین ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھے میرے عزیز، میرے محترم، یہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، کبھی بندے کو دشمن بنا کے برباد کرتا ہے، کبھی بندے کو عاشق بنا کے برباد کرتا ہے۔ صحابہ کی محبت میں اتنا بڑھ گئے ہیں کہ اہل بیت کا انکار کر دیا، اہل بیت کے عشق میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، صحابہ کے گستاخ بن گئے۔ توحید میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ نبی کا بے ادب بن گیا۔ اللہ کے نبی کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ توحید ختم ہو گئی، بس اب جو کچھ بھی لینا ہے ہمیں انہی سے لینا۔ یہ سارا شیطانی انتقام ہے، اللہ اس کے انتقام سے محفوظ رکھے۔ تو کہنے کا معنی یہ تھا کہ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ بت پرستی ہے، اور بت پرستی کا کیا معنی کہ وہ کسی بت کی شکل ہے، کسی انسان کی شکل ہے یا کسی ستارے کی شکل ہے۔
یا کسی برج کی شکل ہے یا نجوم و کواکب شمس و قمر کی شکل ہے. اب تو خیر اس وقت بلاد کفار میں یورپ کے ملکوں میں ایک پارٹی پیدا ہوئی ہے. میرا خیال تو ہے بڑی سچی پارٹی ہے. پتہ ہے ان کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ وہ حزب الشیطان ہے، شیطان کی پارٹی. چلو منافق تو نہیں ہے نا، کھڑے تو ہیں نا. وہ کہتے ہیں جناب ہمارا پیر بھی وہی ہے، مقتدا بھی وہی ہے، منتہا بھی وہی ہے، سب کچھ بس شیطان کرتا ہے. اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کے بت بنائے ہوئے ہیں. دیکھو منافق تو نہیں ہے نا کہ ہماری طرح ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، کام شیطانوں والے کریں. ہم حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام بھی پڑھیں اور حضور کی مخالفت بھی کریں. کھڑے ہیں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم شیطان کے ساتھ ہیں، شیطان ہی ہمارا پیر ہے، شیطان ہی ہمارا سب کچھ ہے. جب اس کے حکم پہ ہم شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں تو وہی ہمارا پھر بڑا ہوا نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 1000 سال، حضرت شیس آئے، حضرت ادریس آئے، شریعت کوئی نہیں آئی. سب سے پہلی شریعت حضرت نوح لائے. پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ایک دور ہے، یاد رکھو. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح، حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم. درمیان میں کئی اللہ کے نبی ہیں، جیسے حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، یہ درمیان میں. پھر حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک دور ہے، اور حضرت ابراہیم سے حضور پاک تک درمیان میں کئی پیغمبر ہیں، جن میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. یہ ادوار ہے. اللہ نے آدم کا ذکر زیادہ کیا کیونکہ اصل آدم ہے. تخلیق انسانیت کا پہلا نمونہ آدم ہے، ابو البشر آدم ہے، مسجود الملائکہ آدم ہے، عمران عالم کا ذریعہ آدم ہے، اس دنیا کی آبادی کا واسطہ آدم ہے. اس لیے قرآن بار بار آدم کا ذکر کرتا ہے کہ اپنی اصل کو یاد رکھو گے تو بھٹکو گے نہیں نا. ہم کون ہیں؟ اولاد آدم ہیں. اسی لیے میرے باغ نبی رحمت دو عالم محبوب دو عالم نے فرمایا نا، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو. وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ تم تو آدم کے بیٹے ہو لیکن میں نہیں، میں تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوں. فرمایا نانا انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں. انا سید ولد آدم. فرق یہ ہے کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن ہوں میں آدم کی اولاد ہوں. اسی لیے سیدنا آدم جو ہیں وہ اصل ہیں، جہاں سے ہماری ابتدا ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری اساس ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ ذکر ہے حضرت ابراہیم کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی ہے کہ ہر ملت کو ان سے محبت ہے. مکے کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو نہ مانتے تھے، ابراہیم کے کعبے کے مجاور بن جاتے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بنایا، ہم نے ماشاءاللہ زمزم کھودا، زمزم بنایا، ہم نے زمزم پلانے کا انتظام کیا، ہم نے حجاج کی خدمت کا انتظام کیا. ہم تو بالکل حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہیں. اچھا یہود بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں.
نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں تردید کی کہ ایسے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ نے فرمایا ظالمون نہ تو ابراہیم علیہ السلام طریق یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، نہ ان کا شرک سے کوئی تعلق تھا. ولكن كان حنيفا، حنیفا مانا وہ تو سب سے منہ موڑ کے میری ذات کی عبادت کرنے والا تھا، میرے آگے گردن جھکانے والا تھا، میری اطاعت کے اندر زندگی گزارنے والا تھا. اگر تم نے ابراہیم کا پیروکار دیکھنا ہے تو پھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو دیکھو. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی. اللہ نے فرمایا ابراہیم کی اتباع کرنے والا تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے، ابراہیم کے کعبے کو آباد کرنے والا تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے. اور ابراہیم نے تو بتوں کو کلہاڑے سے توڑا ہے، تم نے تو کعبے میں بت بھرے ہوئے ہیں، تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ کے گھر کو صاف کرنے والا، جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، میرا مدنی بھی ہر سال اضحیہ دینے والا اور ایام حج میں آ کے حج کی بکریاں ذبح کرنے والا. جیسے میرے ابراہیم نے حج کیا، میرے مدنی نے ان مناسک و مشاعر کو قیامت تک کے لیے زندہ کر لیا. اگر دیکھنا چاہتے ہو، ابراہیم کو مانتے ہو تو پھر غلام بن جاؤ محمد مصطفیٰ کے. اس لیے اللہ نے ابراہیم کا ذکر بھی زیادہ کیا ہے قرآن میں، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے اور بڑی تفصیل سے کیا. حیرت کی بات ہے، یاد رکھو سارا قرآن کھول کے دیکھو، حضرت موسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہے، پیدا ہونے کے بعد جو ماں پہ گزری اس کا ذکر ہے، اور دودھ پیتے بچے کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈالنے کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا اسی دودھ والی حالت میں فرعون کے گھر میں آنے کا ذکر ہے. اسی طرح دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی نانی کی منت کا ذکر ہے، پھر بی بی مریم کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر بی بی مریم کی کفالت کا ذکر ہے، پھر بی بی مریم کے پاس جبریل کے آنے کا ذکر ہے، پھر بی بی مریم کے حمل کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کا ذکر ہے. اللہ نے ان کی پیدائش بڑی تفصیل سے بیان کی ہے، لیکن کسی جگہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا میلاد بیان نہیں کیا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یاد رکھیں. ہر بات میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی شان ہے. اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا ہے. فرعون کے گھر میں کیسے گیا، جوانی کیسے گزری، آپ کے ہاتھوں سے فرعون کی قوم کا بندہ کیسے مر گیا، پھر حضرت موسیٰ نے ہجرت کیسے فرمائی، پھر آپ مدین کیسے پہنچے، پھر آپ نے بکریاں کیسے چرائیں، پھر کوہ طور پہ کیسے آئے، پھر اللہ کی تجلی کیسے دیکھی، پھر کوہ طور پہ اللہ نے آپ سے ہم کلام ہوئے. ایک ایک چیز کا ذکر ہے. وجہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں یہودی موجود تھے. اللہ نے قرآن اتار کے میرے مدنی کو فرمایا کہ یہودیوں کے سامنے قرآن پڑھو اور ان کو کہو آؤ چیلنج کریں، اگر میری کوئی بات غلط ہے تو ثابت کریں. حضور کے درمیان میں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تو 1200 سال ہیں. 1200 سال تک میرے نبی نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا،
کسی یونیورسٹی میں تشریف نہیں لے گئے، مکے میں کوئی لائبریری نہیں، کوئی کتب خانہ نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی معلومات کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو فرعون کی بیوی نے جب صندوق کھولی قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدعی ان سے کہیں کہ جب فرعون کی بیوی نے صندوق کھولی اور موسیٰ کے چہرے پہ نظر پڑی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کی بیوی کے دل میں ڈال دی اور فوراً پکار اٹھی کہ قرۃ عین لی ولد۔ فرعون کو کہنے لگی یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، لیکن کتابوں میں آتا ہے فرعون چونکہ بدبخت تھا، فرعون چونکہ شقی تھا، فرعون چونکہ باغی تھا، اللہ کی رحمت سے محروم تھا، اس لیے کہنے لگا یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا اگر بدبخت کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ اس کو بھی اسلام نصیب فرما دیتے ہیں۔ نبی کے گستاخ کو خدا معاف نہیں کرتا یاد رکھو۔ ہاں بالکل یار، اللہ اپنے گستاخ کو تو معافی دے دیتا ہے لیکن محمد مدنی کے گستاخ کو معافی نہیں ملتی۔ اور دیکھو کیا عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، اللہ فرماتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بچہ ہمیں نفع دے، شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ میری قدرت کے بھید نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں یہی بیٹا، یہی بچہ تیری بربادی کا ذریعہ بنے گا، نفع نہیں پہنچائے گا، یہ تو تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، ذرا انتظار تو کرو۔ اب حضور جب یہ واقعہ بیان کریں، یہود موجود ہیں، اگر غلط ہو نہ کہہ دیتے نبی، اللہ کے نبی آپ نے ٹھیک بیان نہیں کیا، یہ واقعہ نہیں ہے۔ تو جب یہود چیلنج نہ کر سکے میرے نبی کی کسی بات کو، دلیل ہو گئی کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، مدین کے علاقے میں پہنچے، کنویں پہ دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تم کیوں نہیں بکریوں کو پلاتی ہو؟ انہوں نے کہا جب سارے پلا لیں گے جو پانی بچے گا تو ہم پلائیں گے، ہم نہیں پلا سکتے ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس پہ طاقت نہیں ہے، ہم انتظار کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا ادھر آؤ، ایک دوسرے کنویں پہ گئے، پتھر ہٹایا، ڈول بھرے پانی کھینچا، پلایا، کہا جاؤ کھڑی نہ رہو لوگوں میں۔ اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو یہود آسمان نہ سر پہ اٹھا لیتے کہ نہیں جناب یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار کیا تاکہ میرے محمد مدنی کی تصدیق کی، نبوت کی، رسالت کی تصدیق ہوتی جائے کہ دشمن چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ولادت کا ذکر، منت کا ذکر، کفالت زکریا علیہ السلام کا ذکر، حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا ذکر، اور بی بی اکیلی کھڑی ہے فرماتی انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ انہوں نے فرمایا بی بی مت گھبراؤ، میں تو آپ کو ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اور لفظ لأہب لک تاکہ میں تمہیں ہیبہ کروں۔ اس لیے بعض جاہل دلیل بنا دیتے ہیں کہ اگر جبریل بچہ دینے پہ قادر ہے تو پھر پیران پیر بچہ دینے پہ قادر کیوں نہیں؟
تیار ہے نا 100 بھیس بنا دیتی ہے، اور جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ان کا۔ جو گائے کو گاؤ ماتا کہتے ہیں، گنگا جمنا کو پوتر کہتے ہیں، ان کے پاس دلیل کس کے پاس نہیں ہوتی؟ لیکن دلیل وہ دلیل ہوتی ہے جس پہ اللہ کی مہر ہو، محمد مدنی کی مہر ہو۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آیت موجود ہے، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ جبریل خود نہیں بچہ دے رہا، کس نے بھیجا؟ اس لیے بیوی چیخ پڑی، انا یکون لی ولد۔ انہوں نے کہا آنے والے عجیب آدمی کیا کہہ رہے ہیں، مجھے بچہ ہوگا، مجھے بچہ ہوگا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو آج تک کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، میں تو بی بی ہوں، پاک ہوں، کنواری ہوں، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ جبریل کہتے قال كذلك قال ربك، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں، میں کہا نہ میں کیا ہوں، میں تو قاصد ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، تیرے رب نے کہا ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں چاہوں تو آدم سے حوا پیدا کر دوں، میں چاہوں تو مریم سے عیسیٰ پیدا کر دوں، میرے آگے کیا مشکل ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مقضیہ، اور تیرے رب نے فرمایا میں تیرے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی بناؤں گا کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پہ قادر، اور میری رحمت کی نشانی ہوگا۔ اور زیادہ باتیں نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے، میرے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس لیے اللہ نے ان انبیاء کا ذکر زیادہ کیا ہے تاکہ نصارہ موجود ہیں، یہود موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں، اور چیلنج کرو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو۔ اور یاد رکھو آج بھی قرآن پورے عالم کو چیلنج کرتا ہے کہ ایک قرآن کی خبر غلط ثابت کرو، ایک اللہ کے نبی کا فرمان غلط ثابت کرو۔ اللہ کے نبی نے جو قرآن میں قصے بیان کیے، ایک تو واقعہ بتلاؤ نا کہ یہ واقعہ غلط ہے، اور اگر وہ صحیح ہے اور نبی بھی امی ہے جو خود نہیں پڑھا لیکن پورے عالم کو پڑھا دیا، یہ بھی حکمت تھی نا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ پڑھے ہوئے ہوتے تو لوگ اور زیادہ اعتراض کرتے نا، خود لکھا، خود بنایا، خود۔ آپ تو کچھ نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں لیکن امت کو پڑھا رہے ہیں، یہی تو کمال ہے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ میرا نبی آپ کو ہم نے کتاب دی، ایسے موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی، کوئی نئی بات ہے، ان کو بھی ہم نے کتاب تورات دی، اور آپ پر بھی ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ نہ ان کی کتاب کی سچائی میں شک ہے، نہ تیری کتاب میں شک ہے، نہ موسیٰ کی رسالت میں شک ہے، نہ محمد مدنی کی رسالت میں شک ہے۔ واللہ اعلم۔ اگر مسافر آدمی ہے، امام مقیم ہے تو نماز پوری پڑھے گا، نیت قصر کی کیوں کرے؟ وجہ کیا؟ پڑھ امام کے پیچھے رہے، اپنی اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے بندے مقتدی جب امام کے پیچھے ہوتا ہے تو ہر چیز امام کے تابع ہے، اس کی نیت قصر کی ہے، امام کی نیت اقامت کی ہے۔ قصر نماز میں سنتیں پڑھنا معاف ہے، لیکن پڑھے تو ثواب ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا
شعبہ ایمرجنسی میں ڈیوٹی ہوتی ہے، بعض لوگ آتے ہیں کہ تم دین کی تبلیغ کے لیے نکلو، اور دین کی تبلیغ کے لیے نکلو تو لوگوں کی جان کا نقصان ہے، نہ نکلو تو تمہارے ایمان کا نقصان ہے، پھر کیا کرو گے؟ فیصلہ کر لو۔ پہلے اپنا ایمان تو بچاؤ، لوگوں کی جان تو بچاتے رہو گے۔ جب تک وہاں ہسپتال نہیں تھی لوگ مر گئے۔ جو اللہ کے یا جس نے مرنا ہے تمہاری ایمرجنسی میں بچ جاتا ہے۔ ایک بہانے ہیں شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ جی یہ ڈیوٹی بڑی ضروری ہے، اس کو پھر نماز بھی نہ پڑھو، بڑا ہو سکتا ہے وہ اہم کیس ہارٹ اٹیک کا آ جائے۔ شخص اکیلے فرض نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت یا 3 رکعت، بعد میں لوگ آ گئے، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، یہ آگے چلا گیا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ دونوں کی نماز ایک ہے۔ اگر آدمی کو پیشاب کی تکلیف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں عمرے کا، کیا عمرے میں کیا ہے یعنی وہی ایک طواف اور صفا کے دوران ایک آدھا گھنٹہ لگے گا، پیشاب کر کے فارغ ہو کے وضو کر کے جلدی سے ریڑی پہ بٹھائیں، طواف کریں، صفا دوڑیں، السلام علیکم۔ اگر صفا میں بھی ضرورت ہو جائے پیشاب کی، حمام لے جاؤ، پیشاب کر کے پھر آگے صفا پوری کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر علاج کے لیے رک جائیں بعد میں آئے عمرے پہ، وہ بھی جائز ہے۔ میرے والد انڈیا سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں سے احرام نہیں باندھا، جدے سے باندھا ہے کہ دم ادا کریں، اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ انڈیا سے عمرے پہ آ رہے ہیں، مسئلہ مکے میں آ کے پوچھنا ہے۔ انڈیا میں علماء نہیں ہیں، یعنی نعوذ باللہ۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، مغرب کی نماز پڑھی، گھر چلا گیا، گھر جا کے 2 رکعت پڑھ لے، یا جب حرم میں واپس آئے پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ عورتیں قبروں پہ جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ رقیق القلب ہوتی ہے، وہ اس ہیبت کے منظر کو برداشت نہیں کر سکتی، وہاں جزا فضا کرے گی، روئے گی، پیٹے گی، جو منع ہے۔ بڑی عمر کی عورتیں جو ہیں ان کے لیے بھی پردہ ہے، یہ تو نہیں کہ پردہ نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ بالکل جائز ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے واپس آ کے عمرہ کر کے فارغ ہونے کے بعد چند دن مکے میں ہے تو میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، اچھا فائدہ ہوا عمرے کا کہ بیوی حرام ہو گئی۔ ماشاءاللہ، یہ اچھا مسئلہ ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا مکہ شریف پاک جگہ ہے، پاک جگہ پر بیوی میاں بیوی کو نہیں، تو میاں بیوی گناہ تو نہیں کر رہے کہ پاک جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر میاں بیوی نہ ملے تو مکے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، کھجوروں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور مکے والے تو 4 بیویاں کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، صبر ہی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن بیت اللہ سب ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بادشاہ ہوگا، کالا رنگ ہوگا، اس کی باریک پنڈلیاں ہوں گی اور اللہ کے کعبے کو توڑ رہا ہوگا۔ اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دے، نہ لگے تو اشارہ کافی ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک مسجد اور مدرسہ تھا،
وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. ایک اللہ کے بندے نے کہا کہ میں اس کی مرمت کر دوں گا, نیا بنا دوں گا 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے, لیکن چند لوگوں نے مخالفت کی اور نہیں بننے دیا. ان کو مخالفت کا جزا ملے گی قیامت میں, اس کو نیت کا ثواب ملے گا, پیسہ بھی نہ لگایا, 20 لاکھ کا اجر بھی لے گیا. بد دعا کیوں کرتے ہو؟ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. رقم کسی غریب کو دے دیں اور عمرہ نہ کریں, غریب کو بھی دے دیں اور عمرہ بھی کریں. اگر اللہ نے تیرے نصیب میں لبیک لکھا ہے تو تم آؤ گے, فکر نہ کرو. یہ جو غریب کا فکر آتا ہے نا, سگریٹ پینا چھوڑ دو کوئی غریب نہیں رہے گا, چائے پینا چھوڑ دو, اگر کوئی غریب دنیا میں بچ جائے تو حساب کر لو کہ 1 سال میں صرف چائے, کافی اور کوکو پہ کتنا خرچ ہوتا ہے. اس کے چھوڑنے کا تو خیال نہیں آتا. عمر اور شیطان دماغ میں ڈالتا ہے, او یار عمرے پہ خرچ نہ کرو, کسی غریب کو دے دینا. بعد میں کہہ کہ چھوڑو یار یہ غریب تھوڑے ہیں تو بے ایمان ہیں, ایسے بھیک مانگتے رہے, ان کو بھی نہ دو. نہیں, ادھر سے بھی محروم ادھر سے بھی محروم. اپنی زکات ہم دے کے کسی کو عمرہ کروائیں, بالکل نہیں. آپ اس کو پیسے دے دیں, اس کی مرضی عمرہ کرے نہ کرے. میں نے گاڑی پتہ نہیں 30 کی خریدی, 35 کی بیچ دی, کوئی حرج نہیں. عصر کی نماز کے بعد امام بیت اللہ کے سامنے ہوتے ہیں, لیکن امام کے پیچھے تو صفیں موجود ہوتی ہے نا, باقی فاصلہ صفوں کے درمیان ہے, امام کے درمیان تو نہیں. شیعہ عورت سے شادی کریں نہ کریں تو بہتر ہے. بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں اولاد میں, وہ کہے گا شیعہ ہے, وہ کہے گا سنی ہے, تو اس فساد سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ نہ کریں. اگر ہم امام کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو حنفی حضرات کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والدین بھی اگر تبلیغ کی اجازت نہ دیں تو آپ جا سکتے ہیں. اگر والدین بوڑھے ہیں, تمہارے بغیر ان کے رہنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو پھر تو ان کی خدمت میں رہو. اور اگر ماشاءاللہ وہ تم سے بھی زیادہ ہٹے کٹے ہیں تو یہ شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے, بہانہ بنا رہا ہے تاکہ دین کی طرف نہ جاؤ. پہلے تم نے کون سی ماں باپ کی خدمت کی ہے؟ نفلی عبادت ہے عمرہ, جس کے لیے چاہیں کریں. حجر اسماعیل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل وہاں عبادت فرماتے تھے. اللہ نے قسم کھائی ہے اس نفس کی جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے غلطی پر. 3 نفس ہوتے ہیں, نفس امارہ, لوامہ, مطمئنہ. عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں, نفلی عبادت ہے, 100 کریں نہ کریں. زمزم سے احرام دھونے کا کوئی حکم نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. خانہ کعبہ کو بھی چومنے کا کوئی حدیث میں ثبوت نہیں, ما سوا حجر اسود کے. حرم کے باہر لوگ نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب سے تو محروم ہو جائیں گے کہ کعبے کے قریب نہیں آتے. یہاں جو گھڑیوں میں شروق لکھا ہے یہ سورج نکلنے کا وقت ہے, یہ اشراق نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اس ٹائم سے 20 منٹ کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے. دنیاوی خیالات آتے ہیں, اللہ کا ذکر کیا کرو بس وہ کافی ہے. عورت حیض بند ہوتا ہے یا حاملہ ہوتا ہے, ادھر ادھر جانا مشکل ہے, اس وقت جن آتے ہیں, نہیں جن شن نہیں آتے ہیں, تم خود کافی ہو جنوں کے بغیر. تم جو موجود ہو, جن کیا کرنے آئے گا؟ پاگل ہو گیا ہو. گھر میں جب بھوت ہو تو جن آ سکتا ہے؟ کوئی جن شن نہیں آتا, سب چکر ہے. قرآن پڑھا کرو, سورۃ البقرہ پڑھا کرو, سب جن شیطان بھاگ جاتے ہیں.
میری بچی مشکل، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، اللہ ہر بچی کی مشکلیں آسان فرما دے، اللہ سب بچوں پہ رحمتیں فرما دے، سب کے رشتے آسان فرما، سب کے نصیب اچھے بنا۔ دعا جب بھی مانگے سیدھی اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اگر ہم مسجد عائشہ میں جائیں عصر کے بعد، نماز نہ پڑھیں، لبیک پڑھ کے نیت کر کے آ جائیں۔ حالت احرام میں اگر حجر اسود یا رکن یمانی پہ عطر لگا ہوا ہے تو پھر ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر حالت احرام میں انگلی کو کٹ لگ جائے کوئی جرمانہ نہیں۔ حالت احرام میں بال ٹوٹ جائیں، کچھ خود نہ توڑو، ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ عمرہ کرے آنے کے لیے ایئرپورٹ سے بیت اللہ آنے کے لیے نمازیں قضا ہو گئی، توبہ بھی کرو اور نمازیں ادا بھی کرو، وہ قصر ہے، مسافر ہیں آپ۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے بھی نمازیں، ماشاءاللہ یعنی تم سفر میں نمازیں ویسے چھوڑنے کے عادی ہو گئے ہو۔ اگر تم مدینے سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلو تو ظہر مکے میں پڑھو گے، جماعت بھی نہیں جائے گی، جائے گی نماز چھوٹ جائے۔ اگر عشاء کے بعد نکلو فجر مدینے میں پڑھو گے، کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، تم نیت ہی ہو نا نماز پڑھنے کی۔ حضور پاک کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوا، ہاں بالکل ہوا، حضور کا معجزہ ہے۔ والدین کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے ثواب پہنچاؤں، بالکل پہنچائیں۔ میرا خاوند جو ہے سٹور پہ گوشت خنزیر کا فروخت کرتا ہے، میں مجبور ہے بیچارہ، سٹور پہ اور چیزیں بھی تو بیچتا ہے نا، صرف یہ اپنا سٹور ہے تو پھر اس کو نہیں بیچنا چاہیے۔ والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ مجھے کسی نے کہا تھا میرے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ کہتے ہیں میں نے عمرے کی نماز، فجر کی نماز کے لیے وضو کرتے وقت کم سر کا مسح کیا تو تھا نا، ہو گیا انشاءاللہ۔ امام شافعی 3 بالوں پہ بھی ہاتھ لگ جائے تو ہو جاتا ہے کام۔ کعبہ کی طرف پشت کرنا گناہ ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر دین ہے تو کوئی گناہ نہیں، دین جو سیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم پشت لگا کے کعبے سے بیٹھتے تھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين ناجحين راشدين فائزين واحفظنا فانك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم